کہ دن کے کس حصے میں ہم زیادہ آگ بگولا نہیں ہوتے اور باتوں کو تھوڑا سن لیتے ہیں اور کس حصے میں نہیں سن پاتے. مارننگ میں سن لیتے ہیں. مارننگ میں سننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور صبح کا وہ وقت ہے جب ہم نے ریسٹ کیا ہوتا ہے کم از کم 8 گھنٹے, تو قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت یہ جو غصے والا دماغ ہے یہ آسانی سے چالو نہیں ہوتا. ٹھیک سمجھ میں آ گئی, انرجی اسٹور ہوتی ہے. وہ اس میں یہ چیز ہو گئی. اچھا اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہمیں غصہ نہیں آتا. اگر آپ مجھے بتائے کہ کھانا کھاتے ہی کھانا کھا لیں تو آخری دفعہ آپ کو کھانا کھانے کے فوراً بعد کسی سے جھگڑے تھے؟ ہمت ہی نہیں ہوتی جی. کھانا کھانے کے بعد نیچرلی وی فیل a little satisfied. کھانا کھانے کے بعد کب ایسا تھا کہ ہم نے کوئی 3-4 گلاس پانی پیا تو پھر ہم نے جا کے کسی سے جھگڑا کیا؟ تو پانی پینے سے بھی اگر ہم پانی پیتے رہیں اور کھانا کھاتے رہیں وقت کے مطابق 4 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا, یا ہم نیند پوری کریں. اور چوتھی چیز ہے کہ تھکاوٹ جب ہوتی ہے تو تقریباً جب شام کو لوگ گھر آتے ہیں تو سب گھر والے کہتے ہیں آدم بو ہوتا ہے نا شام کو. ایون جو خواتین بھی کام پہ جاتی ہیں شام کو وہ بھی گھر آ کے مردوں جیسے وہ رویے کرنا چاہتی ہیں. اٹ از بیکاز آف ٹائرڈنیس, تھکاوٹ جس کو ہم کہتے ہیں. یا اگر آپ ان 4 چیزوں کو ذرا دیکھتے رہیں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. اور مجھے ایک چیز ہے کہ نیند کا ڈیفیسٹ نہ رکھیں, نیند کو اگنور نہ کریں. سب سے پہلے ہم لوگ جب بھی ضروری کام ہوتا ہے نیند پہ چوٹ پڑتی ہے. نیند کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم مل گیا تو مل گیا کر لیں گے, نیند نہیں تو پھر کوئی گل نہیں. ٹینشن میں بھی آپ سوتے ہوئے مشکل ہو جاتی ہے. جو نیند 15 منٹ میں آتی ہے وہ 2 گھنٹے میں جاتی ہے. وہ تو ٹینشن کا ایفیکٹ ہے نا, جب ٹینشن چھا گئی. جب آپ پہلے ہی اس چیز پہ کانشیس ہوں اور آپ اپنی جمع تفریق کرتے رہیں کہ آپ کا کوئی سلیپ ڈیفیسٹ تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی 8 گھنٹے نیند ہے اور پچھلے 4 دنوں سے آپ 1 گھنٹہ کم سو رہے ہیں تو کتنا سلیپ ڈیفیسٹ ہو گیا؟ 1 گھنٹہ پر ڈے ہو گیا, 4 گھنٹے ہو گئے. تو اگر آپ نے یہ کوئی گنتی کا حساب رکھا ہوا ہے تو آپ بہتر رہیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس دن کی نیند گئی, رات گئی, بات گئی, وہ غلط ہے. تو پھر یہ 4 گھنٹے کا جو ڈیفیسٹ ہے کہ میں 8 کی جگہ 12 گھنٹے سو کے پورا, شاید یہ آپ افورڈ نہ کر سکیں, شاید آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو. لیکن اگر 8 گھنٹے کی بجائے آپ 8.5 گھنٹے یا 9 گھنٹے کچھ دن سو لیں, کئی لوگ اتوار کو تھوڑا زیادہ سو کے مسئلہ بھی حل کرتے ہیں, لیکن شاید ایک ہی دن 4 گھنٹے زیادہ سونے سے فائدہ نہ ہو. نہیں, سنا یہ ہے کہ نیند کو اسٹور اور تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اور 1 گھنٹے کی 1 دفعہ کی نیند جو کم رہ گئی ہے اس کو دوبارہ زیادہ سو کے پورا نہیں کر سکتے اسی وقت میں. تو نقصان کیا ہوا؟ بیسٹ تو یہ ہے کہ نا ویلے دی نماز تک ویلے دیاں تک, تو بھئی ویلے دی نماز بہت اچھی ہے لیکن پھر ایک قضا نماز تو ہوتی ہے نا. مگر ایکسپیرینس تو ہمیں اس سے الٹا بتاتا ہے کہ کبھی ہو جاتا ہے ایسا سفر آ گیا. دیکھیں جو لوگ ایمرجنسی ڈیوٹی دیتے ہیں یا جن کو اچانک ڈیوٹی پہ حاضر ہونا پڑتا ہے, جیسے میں ہوں کہ مجھے کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں ڈیوٹی پہ حاضر ہونا پڑتا ہے, کبھی صبح 4 بجے کبھی 5 بجے, یعنی ٹیلی فون پہ کوئی میرے اسپتالوں سے مجھے کال آتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو آدھا گھنٹہ تو میرا کیا. تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ ان ایڈوانس ہی کچھ زیادہ سو کے رکھتا ہوں.